اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم نے پچھلے درس میں اسم مفعول کو تفصیل سے بیان کیا اور اس میں 3 مطالب کو بیان کیا، 3 چیزوں کے بارے میں گفتگو کی کہ اسم مفعول کی تعریف کیا ہے، اسے ہم نے تفصیل سے سمجھایا، اسم مفعول کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کو تفصیل سے سمجھایا، اور اسم مفعول کے جو صیغے تھے اس کی جو مختلف شکلیں تھیں ان کی تفصیل کو ہم نے بیان کیا۔ آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ اسم مفعول سے متعلقہ جو تمرین ہے اس کو بیان کریں گے۔ یہاں پہ ہمارے پاس پہلا سوال ہے کہ اسم مفعول کے کتنے صیغے ہیں، مثال کے ساتھ ذکر کریں۔ تو اس کا جو جواب ہے کہ اسم مفعول کے ٹوٹل 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے، 3 میل کے، 3 فیمیل کے، 3 مرد کے لیے، 3 خاتون کے لیے۔ تو ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا ناصرہ سے کیا بنے گا؟ منصور، منصورانی، منصورون، یہ 3 مذکر کے ہو گئے۔ منصورۃ، منصورتانی، منصورات۔ اسی طرح سے قاتلہ سے ہم بناتے ہیں۔ مقتول، مقتولانی، مقتولون، مقتولۃ، مقتولتان، مقتولات۔ آگے معلوم سے ہم بنا لیتے ہیں۔ معلوم، معلومانی، معلومون، معلومۃ، معلومتان، معلومات۔ تو یہ ہم نے مختلف مثالوں سے اسم مفعول کے صیغوں کو بیان کر دیا۔ دوسرا سوال، اسم مفعول کے بنانے کا طریقہ بیان کریں۔ اسم مفعول جو ہے اس کو بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بالکل سمپل سا ہے۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا پچھلے درس میں تفصیل سے کہ آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو فعل ماضی کا صیغہ ہوگا اس کے شروع میں میم لگا کے پہلے والا حرف جو فاعل فعل ہے اس کو آپ نے ساکن کر دینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے جو عین الفعل ہے، درمیان والا حرف ہے، اس کو آپ نے ضمہ یعنی پیش دے کر اس کے بعد واو کا اضافہ کر دینا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو آخری حرف ہوگا جسے آپ لام الفعل کہتے ہیں اس کو آپ نے تنوین دے دینی ہے، تو یہ بن جائے گا اس میں مفعول کا صیغہ۔ مثال کے طور پہ ہم آپ کو ایگزامپل دے کے سمجھا دیتے ہیں۔ ناصرہ سے آپ کیا کریں گے؟ پہلا جو حرف ہے اس سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ میم لگا کے اس کو ساکن کر دیں گے، من، اور دوسرا حرف جو صاد ہے اس کو پیش دے کے اس کے بعد واو لگا دیں گے، منصو، اور جو تیسرا حرف را ہے، لام الفعل ہے، اس کو آپ تنوین دے دیں گے تو بن جائے گا منصورون بن جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ اسم مفعول بنا سکتے ہیں۔ آگے چلیے تیسرے سوال کی طرف۔ تیسرا سوال ہے الف تا، الف و تا، فقط گولتا، الف اور واو اسم مفعول کے آخر میں کس چیز کی علامت ہے؟ ہم پہلے یہ کرتے ہیں کہ سارے صیغے لکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس ہے منصورن، منصورانی، منصورون، پھر ہمارے پاس ہے منصورتن، منصورتانی، منصورات۔ یہاں پہ بھی ہم ایک ایک کو دیکھتے ہیں۔ منصورن میں جو را کے اوپر تنوین ہے یہ اسم کی علامت ہے، اور منصورانی میں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے؟ منصورانی میں ہمارے پاس الف ہے، الف ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ تثنیہ کی علامت ہے، یعنی 2 کو بیان کرنے کے لیے آئے گا۔ پھر ہم سے پوچھا گیا تھا کہ واو کس چیز کی علامت ہے؟ تو واو کس چیز کی علامت ہے؟ واو یہاں پہ جمع مذکر کی علامت ہے، جمع مذکر کی علامت ہے۔
اس کے علاوہ ہم سے پوچھا گیا تھا گولتا. گولتا جو ہے یہاں پہ یہ واحد مؤنث کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ واحد مؤنث کی علامت ہے. یہ واحد مؤنث کی علامت ہے ہمارے پاس. ابھی آگے اگلے صیغے میں تا اور الف جو ہے، تا اور الف جو ہے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ بھی سوال پوچھا گیا تھا. تو تا اور الف ہمارے پاس، اس میں جو تا ہے، تا جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، اور جو الف ہے یہ تثنیہ کی علامت ہے. منصورات میں جو الف اور تا ہے، آخر میں آپ کو نظر آ رہی الف اور تا، یہ کس کی علامت ہے؟ یہ ہمارے پاس جمع مؤنث کی علامت ہے. فیمیل کا جو گروہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ الف اور تا استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہمارا ہم نے جانا کہ یہ یہاں پہ الف کس چیز کی علامت ہے، گولتا کس چیز کی علامت ہے، واو کس چیز کی علامت ہے، اور تا اور الف کس چیز کی علامت ہے، اور الف اور لمبے والی تا کس چیز کی علامت ہے. یہ ہم نے ان صیغوں میں جان لیا. ابھی اگلے سوال کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس سوال نمبر 4 کہ ظالما اور سامعہ سے اسم مفعول کے مندرجہ ذیل صیغہ بنائیں. مفرد مذکر بنانا ہے، تثنیہ مذکر بنانا ہے، جمع مذکر بنانا ہے، مفرد مؤنث بنانا ہے، تثنیہ مؤنث بنانا ہے، جمع مؤنث بنانا ہے. یعنی گویا کہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ 6 کے 6 صیغے بنائیں ظالما اور سامعہ سے. تو آئیں ہم ذرا اس کو بناتے ہیں. ظالما، ظالما سے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اسم مفعول ہم کیسے بنائیں گے؟ پہلا حرف کیا ہے؟ فاعل فعل واد ہے. اس سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ میم کو لا کے اس وا کو ساکن کر دیں گے، بن جائے گا مو. کیا بن جائے گا؟ مو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا حرف کیا ہے؟ لام ہے. عین الفعل ہمارے پاس کیا ہے؟ لام ہے. اس کو ہم کیا کریں گے؟ پیش دیں گے، ضمہ دیں گے، اور اس کے بعد واو کا اضافہ کر دیں گے، بن جائے گا مغلو. مغلو. اور جو آخری حرف ہے لام الفعل میم جو ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ تنوین دے دیں گے، بن جائے گا مظلوم. ایک مرد کے جس پہ ظلم ہوا ہو، یہ بن جائے گا مفرد مذکر کا. ٹھیک ہے. مظلومانی، تثنیہ مذکر کا، 2 مرد کے جن پہ ظلم ہوا ہو. مظلومون، یہ بن جائے گا جمع مذکر کا، مردوں کا گروہ کے جن پر ظلم ہوا ہو. پھر ہمارے پاس بن جائے گا مظلومتن. مظلومتن یہ بن جائے گا مفرد مؤنث کا، ایک خاتون کے جس پہ ظلم ہوا ہو. مظلومتانی یہ بن جائے گا ہمارے پاس تثنیہ مؤنث کا، 2 خواتین کے جن پہ ظلم ہوا ہو. اور پھر ہمارے پاس بن جائے گا مظلوماتن، الف اور تا جو ہم لگاتے ہیں، یہ بن جائے گا جمع مؤنث کا، خواتین کا گروہ کے جن پر ظلم ہوا ہو. تو یہ ہمارے پاس بن جائیں گے ظالما سے اسم مفعول کے صیغے. اس کے بعد ہم اگلا جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس سے ہم نے کیسے بنانا ہے. آگے ہمارے پاس ہے سامعہ. سامعہ سے کیسے ہم نے اسم مفعول کے مختلف صیغے بنانے ہیں، آئیں ذرا دیکھتے ہیں. سامعہ کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک مرد نے سنا. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ سامعہ جو ہے اس میں پہلا حرف سین ہے، فاعل فعل سین ہے. اس سے پہلے میم لے آئیں گے، زبر والی میم، میم مفتوحہ لے آئیں گے، اور اس سین کو ساکن کر دیں گے، بن جائے گا مس. کیا بن جائے گا؟ مس. اور جو دوسرا حرف میم ہے عین الفعل، اس کو پیش یعنی ضمہ دے کے اس کے بعد واو لے آئیں گے، مسموع. ٹھیک ہے. اور تیسرا حرف ہمارے پاس ہے عین جو کہ لام الفعل ہے، اس کو آخر میں لے کے ہم اس پہ تنوین دے دیں گے، بن جائے گا مسموع.
جسے سنا گیا ہو، یہ بن جائے گا پہلے والا صیغہ۔ آگے بن جائے گا الف اور نون ہم لگا دیں گے تثنیہ کے لیے، مسموعانی، ٹھیک ہے، دو مذکر چیزیں جنہیں سنا گیا ہو، یا دو مرد جنہیں سنا گیا ہو۔ جمع مذکر کے لیے کیا کریں گے آپ؟ واو نون کا لگا دیں گے، واو نون کو لگا دیں گے۔ مسموعون، مردوں کا گروہ کہ جنہیں سنا گیا ہو۔ پھر مفرد مؤنث کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آخر میں گولتا لگا دیں گے۔ مسموعتن، ایک خاتون کے جسے سنا گیا ہو۔ تثنیہ کے لیے آپ کیا کریں گے؟ الف نون کا اضافہ کر دیں گے مسموعتن کے آخر میں، بن جائے گا مسموعتانی، دو خواتین جنہیں سنا گیا ہو۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ پہلے والا جو ہے مسموعن، اس کے آخر میں الف تا کا اضافہ کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ جمع مؤنث کا، مسموعاتن، خواتین کا گروہ کہ جسے سنا گیا ہو۔ تو یہاں پہ ہم نے جان لیا کہ ہم نے ظالمہ اور سامعہ سے کیسے مختلف صیغے بنانے ہیں۔ اور ابھی ہم اگلے سوال کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس سوال نمبر 5 کہ مندرجہ ذیل افعال کے اسم مفعول بنائیں۔ ہمارے پاس ہے جماعہ، جماعہ سے کیسے بنے گا اسم مفعول؟ جماعہ اس نے اکٹھا کیا، اس سے اسم مفعول بنے گا۔ آپ شروع میں کیا کریں گے؟ میم لگا دیں گے، اور جو پہلا حرف ہے فاعل فعل جیم اسے ساکن کر دیں گے، بن جائے گا مج، اور دوسرا حرف ہے جو ہم آپ کے پاس میم عین الفعل اس کو پیش دے کے اس کے بعد واو لگا دیں گے، بن جائے گا مجموع، اور جو آخری حرف ہے عین لام الفعل اس کو تنوین دے دیں گے، بن جائے گا مجموعن، یعنی جسے اکٹھا کیا گیا ہو، جسے جمع کیا گیا ہو۔ اگلا ہے ہمارے پاس فعل سامعہ، سامعہ سے بن جائے گا مسموع، جیسے کہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا، پہلے بیان کر دیا، اس لیے ہم اس کا اعادہ نہیں کرتے، مسموع بن جائے گا۔ پھر آپ کے پاس کیا ہے اگلا؟ جاذبہ، جاذبہ سے ہم کیا کریں گے؟ جاذبہ کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے جذب کیا، اس نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا۔ جاذبہ کا ہے تو ہم یہ کیا کریں گے؟ یہاں پہ جو پہلا حرف ہے جیم فاعل فعل، اس سے پہلے میم میں مفتوحہ زبر والی میم لگا کے اس کو ساکن کر دیں گے، بن جائے گا مج، کیا بن جائے گا؟ مج۔ جو ذال ہے عین الفعل دوسرا حرف، اس کو لگا کے ہم اس کو پیش دے دیں گے اور اس کے بعد واو کا اضافہ کر دیں گے، اور تیسرے نمبر پہ ہم کیا کریں گے؟ آخری حرف جو با ہے لام الفعل جو ہے اس کو ہم تنوین دے دیں گے، بن جائے گا مجذوبن، یہ بن جائے گا اسم مفعول اس سے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں آخذہ سے، آخذہ، آخذہ، یہاں سے ہم اس طرح بنائیں گے کہ ہمارے پاس جو پہلا حرف ہے فاعل فعل حمزہ، اس سے پہلے ہم میم لے لیں گے اور اس کو ساکن کر دیں گے، م بن جائے گا، اور جو دوسرا حرف ہے عین الفعل خا، اس کو پیش یعنی ضمہ دے کے اس کے بعد واو لگا دیں گے، بن جائے گا مأخو، اور دال جو ہے اس پہ ہم کیا کریں گے؟ تنوین دے دیں گے، بن جائے گا مأخوذن، آخذہ اس نے لیا، مأخوذن وہ چیز کہ جو لی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ ابھی آ جائیے اگلے فعل کو دیکھتے ہیں، عاملہ۔ عاملہ سے ہم کیسے بنائیں گے اسم مفعول کسی کا؟ عاملہ کا معنی ہوتا ہے اس نے عمل کیا، اس نے کام کو انجام دیا، اس سے اسم مفعول کو کیسے بنائیں گے؟ عاملہ۔ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پہلا حرف ہے عین فاعل فعل، تو اس سے پہلے ہم میم میں مفتوحہ زبر والی میم لگا کے اس کو ساکن کر دیں گے، بن جائے گا مع، اور دوسرا حرف ہے ہمارے پاس میم عین الفعل، اس کو پیش یعنی ضمہ دے کے اس کے بعد واو لگا دیں گے، معمو، اور تیسرے نمبر پہ ہم جو ہمارے پاس آخری حرف ہے لام الفعل لام، اس کو لگا کے اس پہ تنوین دے دیں گے، بن جائے گا معمولن، کہ جو انجام دیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس فعل ہے کاظمہ، کاظمہ، کاظمہ اس نے غصے پہ کنٹرول کیا، غصے کو پیا، اسی سے ہے کاظم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب، چونکہ وہ غصے کو پی جایا کرتے تھے، غصے پہ
کنٹرول تھا، غصے پہ ضبط تھا ان کا۔ ہم یہاں پہ کیا کریں گے، جو پہلا حرف ہے ہمارے پاس کاف، اس سے پہلے میم لگا کے زبر والی اس کاف کو ساکن کر دیں گے، بن جائے گا مک۔ دوسرے نمبر پہ ہم کیا کریں گے، وا، جو دوسرا حرف ہے اس کو پیش یعنی ضمہ دے کے اس کے بعد واو کا اضافہ کر دیں گے، بن جائے گا مک وو۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم کیا کریں گے، میم جو ہے اس کو ہم تنوین دے دیں گے، بن جائے گا مکذومن، ٹھیک ہے، جس بندے کے بارے میں غصے کو پی جایا جائے اسے کہتے ہیں مکذوم، ٹھیک ہے۔ ابھی آگے آ جائیے حاسبہ۔ حاسبہ کا تفصیل سے ہم نے بتایا پچھلے درس میں بھی، ادھر ہم جلدی سے بس بیان کر دیتے ہیں۔ حاسبہ اس نے حساب کیا، اور خیال کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ ابھی ہم حساب کرنے کے معنی میں لیتے ہیں۔ حاسبہ اس نے حساب کیا، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، شروع میں میم لگا دیں گے اور پہلے والے حرف ہا کو ساکن کر دیں گے، بن جائے گا مح۔ دوسرا نمبر پہ سین کو ہم پیش دے کے ضمہ دے کے بعد میں واو لگا دیں گے، بن جائے گا محسو، اور جو با ہے اس کو تنوین دے دیں گے، بن جائے گا محسوبن۔ اور ہمارے پاس آخری بچ گیا قرأ۔ قرأ، قرأ، اس کو بیان کرنے سے پہلے ہم محسوبن کا معنی بیان کر دیتے ہیں۔ محسوبن جس کا حساب کیا گیا ہو۔ قرأ اس ایک مرد نے پڑھا، ہم اس سے اگر اس میں مفعول بنانا چاہیں تو ہم یہ کریں گے کہ شروع میں میم مفتوحہ زبر والی میم لگا کے پہلا حرف جو قاف ہے اس کو ساکن کر دیں گے، بن جائے گا مق، اور دوسرا حرف جو ہے عین الفعل را اس کو ضمہ یعنی پیش دے کے اس کے بعد واو ساکنہ لگا دیں گے، مقرو، اور حمزہ جو ہے اس کو لے آئیں گے ہم ویسے کا ویسا اس پہ تنوین دے دیں گے، بن جائے گا مقروءن، یعنی جسے پڑھا گیا ہو۔ تو اس طرح سے ہم نے جان لیا کہ ان مختلف افعال سے اس میں مفعول کو کیسے بنایا جائے گا۔ ابھی آپ آخری اور چھٹے سوال کی طرف آ جائیے۔ آخری اور چھٹا سوال یہ ہے کہ مندرجہ ذیل کلمات کے اوزان لکھیں۔ ہمارے پاس ہے منصور، اس کا وزن کیا بن جائے گا، من یعنی مف، معذرت سے ہمارے پاس ہے منصورون، منصورون کا وزن کیا بن جائے گا، من یعنی مف، منصو یعنی مفعو، مفعو لونا، رونا یعنی لونا، منصورون یعنی مفعولون۔ مطبوخات ان کا وزن کیا بنے گا، مفعو، چھٹا سیگا ہے تو چھٹے سیگے کا وزن کیا ہوتا ہے، مفعولات۔ معروفانی یہ دوسرے والا ہے نا تثنیہ مذکر کا، اس کا وزن کیا بنے گا، مفعولانی، مفعولانی۔ مکتوبانی جو ہے اس کا بھی اسی طرح ہے، مکتوبانی بھی تثنیہ مذکر کا ہے، دو لکھی ہوئی چیزیں، تو اس کا وزن بھی بنے گا مفعولانی، مفعولانی۔ مظلومتن جو ہے کیا ہے، ایک خاتون کے جس پہ ظلم ہو، تو یہ مفرد مؤنث کا صیغہ ہے، تو مفرد مؤنث کا وزن کیا ہوتا ہے، مفعولتن، مفعولتن۔ منصورون اس کا وزن مفعولون ہو گیا، مردوں کا گروہ جس کی مدد کی گئی ہو۔ مطبوخات اس کا وزن ہو گیا مفعولات، یعنی وہ چیزیں جنہیں پکایا گیا ہو۔ معروفانی دو مشہور مرد، اس کا وزن ہو جائے گا مفعولانی۔ مکتوبانی دو لکھی ہوئی چیزیں، اس کا وزن بھی ہو جائے گا مفعولانی۔ اور مظلومتن اس کا مطلب ہوگا وہ خاتون جس پہ ظلم کیا گیا ہو، اور اس کا وزن ہو جائے گا مفعولتن۔ آج کی اس تمرین میں ہم نے جانا کہ اس میں مفعول سے کیا مراد ہے، اسے بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس میں مفعول کے مختلف صیغے کیسے بنائے جاتے ہیں، اور اس میں مفعول کے صیغوں کا اوزان کیا ہے، اس چیز کو ہم نے آج کی اس تمرین میں جانا۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہماری امثلہ جو ہے وہ مکمل ہو گئی، اور انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم صرف میر کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔